اس نے تمہیں للکارنے میں پہل کر کے معاملہ بگاڑ دیا۔ وہ خاموش رہتا تو راج محل بھی بچ جاتا۔ وہ حویلی ہماری نہیں اس کی تھی۔ سلطان شاہ نے زبان کھولی۔ ہمیں اس کے جل جانے پر افسوس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بالکل وہی کیا جو اس نے سوچا ہوا تھا۔ وہ نکل جاتا تو تم لوگ راج محل پر قبضہ کر کے اس کے چپے چپے کی تلاشی لیتے۔ صوبراج نہ جانے کب سے غداروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کی حویلی میں جگہ جگہ اس کی بدعنوانیوں اور سازشوں کے ثبوت بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کسی وقت پولیس اور ایجنسیوں کے اہلکار اس کی حویلی میں گھس آئیں گے۔ اس کے لیے قلیل سے وقت میں سارے ثبوتوں کو مٹانا ناممکن تھا۔ اس کا ایک ہی علاج تھا کہ پورے راج محل کو جلا کر کھنڈر بنا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ تیار تھا۔ کمال ہے، ویرا بے ساختہ بول پڑی۔ اصل بات یہی ہے، حویلی کو آگ لگانا اس کی ناگزیر صورت بن گیا تھا، ورنہ ذرا سی دیر میں پیٹرول کی بڑی مقدار حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اس برے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ شاید اس کے بینکاک فرار ہونے کے بعد سنیل نے اس کی ہدایت پر پیٹرول کا ذخیرہ کیا ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، صوبراج کو واپسی کے بعد راج محل میں ٹکنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سارا بندوبست کرتا۔ اس نے بہت عجلت میں ایک اہم کانہ فیصلہ کیا ہے۔ ریاست سے لڑ کر کوئی مجرم زیادہ دنوں تک نہیں پنپ سکتا۔ وہ بہت جلد کتے کی موت مارا جائے گا، غزالہ نے حکارت سے کہا۔ حیرت ہے کہ وہ چند دنوں کی پریشانی سے اس قدر اعصاب زدہ ہو گیا۔ اول خان بولا، وہ مشکل سے چند روز کے لیے امتحان سے گزرا ہے۔ یہ وقت اس نے بینکاک میں عیش کرتے ہوئے گزارا تھا، یہاں وہ کل صبح پہنچا تھا۔ یہ 24 گھنٹے اس کے لیے عذاب سے کم نہیں تھے۔ جو لوگ عیش و نشاط کی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، ان میں پریشانیوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ وہ ذرا سی دیر میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سنیل کے گھر پر رات کو پیش آنے والے واقعات نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ نک جیسا قابل اعتماد ساتھی اس کے خون کا پیاسا بھی بن سکتا ہے۔ سارے ثبوت اس کے سامنے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایف بی آئی والے غداروں کو کیسے دردناک انجام سے دوچار کرتے ہیں۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ ہم سے نہیں، ایف بی آئی والوں سے دہشت زدہ ہو گیا تھا؟ جلال نے چونک کر پوچھا۔ تم پاکستان کے شیر ہو، ایف بی آئی دنیا بھر کو آپریٹ کرتی ہے۔ اسے نظر آ گیا تھا کہ اب اسے زندہ رہنا ہے تو راج محل سے دور رہنا ہوگا۔ اسے راج محل کو کھنڈر کر دیا۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ ایف بی آئی کے تیسرے وار سے پہلے تم اس کی حویلی میں پہنچ گئے۔ میں نے جلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی بات پوری کی۔ وہ یہی سمجھا ہوگا کہ نک نے 2 بار منہ کی کھانے کے بعد کسی ایجنسی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور اب وہ مارا جائے گا۔ ویرا نے پرزور لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ان باتوں پر بلا وجہ اپنا سر کھپا رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں ہیں۔ صوبراج زندہ ہے اور آزاد ہے۔ اب وہ کھل کر سامنے نہیں آئے گا۔ ہمیں اس کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم اسے گھیر کر پکڑ سکیں۔ جلال نے ناسیانہ لہجے میں اسے سمجھایا۔ اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہاں، صوبراج کے بارے میں تو ضرور سوچنا پڑے گا۔ سلطان شاہ خفت امیز ہنسی کے ساتھ جلدی سے بولا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں راج محل کی بربادی پر سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس لڑائی میں دسیوں انسان مارے جا چکے ہیں، اس میں ایک عمارت کی تباہی ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ مکاری مت دکھاؤ۔ ویرا نے سلطان شاہ پر آنکھیں نکالی۔ راج محل کا ذکر پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت صرف صوبراج کی بات ہو رہی تھی۔ تم بات کرتی رہو، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ وہ سادگی سے بولا۔ ٹینی کے بات میرے دل کو لگی ہے۔ اول خان کنگ کے درمیان کسی بحث کے آغاز سے پہلے کہا، سی آئی اے، ایف بی آئی اور راز سے صوبراج کے برسوں پرانے ملازم ہیں۔ انہی کے سہارے اس نے پاکستان میں اپنا مقام بنایا تھا۔ میری کلارک بلکہ ویرا کے ذریعے ڈینی تک پہنچنے کے چکر میں وہ یہ بات فراموش کر بیٹھا کہ ویرا کو اپنی خفیہ قید میں رکھ کر وہ اپنے امریکی آقاؤں سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کی یہی بھول آج اسے لے ڈوبی۔ یہ کرنل داور کا کمال ہے کہ صوبراج کی پاکستان سے غیر حاضری میں وہ نک کو اس طرح ہینڈل کرتا رہا کہ آخر کار وہ صوبراج کو بینکاک سے واپس بلانے پر مجبور ہو گیا۔ جلال نے پوری فراخ دلی سے اعتراف کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اول خان نے بھرپور انداز میں اس کی تائید کی۔ صوبراج بینکاک سے چلا تو اس کے ذہن میں صرف ڈینی کی الجھن تھی۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکی ہوگی کہ نک اس کی جان کا دشمن ہو چکا ہے۔ اول خان کی کہی ہوئی وہ بات 100% درست تھی۔ صوبراج کے ذہن میں نک کی طرف سے ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا ہوتا تو وہ بھول کر بھی پاکستان کا رخ نہ کرتا۔ ایئرپورٹ سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا ذہن نک کی طرف بھٹکا تھا، لیکن نک نے بہت عیاری کے ساتھ اس کے شبہات کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ وہ شطرنج کی ایک پرپیچ بازی تھی۔
نک اپنے چالے چل رہا تھا، میں اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ صوبراج بیچ کا موہرا بنا ہوا تھا۔ اسے بہت دیر سے اندازہ ہوا کہ اس کا دوست اس سے منہ پھیر چکا تھا۔ صوبراج کو یہ مان تھا کہ کوبرا کے روپ میں وہ امریکی ایجنسی کی ایک ناگزیر ضرورت بنا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے ہاتھ دھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ اسے نک کی طرف سے بدزن کرنے کے لیے سنیل کے گھر پر ایک امریکی کمانڈو کی دستک ہی بہت کافی تھی، لیکن اس رات ہمارے ستارے یاور تھے۔ سنیل کے گھر کے نیچے ایک کمانڈو کی موت اور دوسرے کی گرفتاری نے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچا دی کہ کون صوبراج کا دشمن تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ اس پر پہلا حملہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ میں فیصلہ کن لمحات میں بنفس نفیس چلال کے ساتھ راج محل کے احاطے میں موجود تھا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ اس واقعے میں کہیں بھی میرا نام نہیں آیا تھا۔ صوبراج نے شاید یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ سرکاری گاڑیوں میں اس کے گھر آنے والے لوگوں کا تعلق کس ادارے یا محکمے سے تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف نک کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے خوف اور اعصاب زدگی کے عالم میں اپنے گھر کو پھونک دینے کا دشوار فیصلہ کر لیا۔ وہ نک سے 2 بار چوٹ کھا چکا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ وہ شکوے اور شکایت کے لیے نک سے رابطہ ضرور کرے گا، لیکن تیسری بار اس کے دام میں نہیں پھنسے گا۔ رات کے کھلے واقعے کے بعد نک جلتے توے پر بیٹھ کر بھی صوبراج کو یہ باور نہیں کرا سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ صاف تھے۔ صوبراج کے دل میں نک کی طرف سے گھرا پڑ چکی تھی۔ FBI کے کام کرنے کے طور طریقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ان لوگوں سے اس کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف میرا راستہ صاف تھا۔ میں نے اسے پاکستان میں اپنے جرائم سے تائب ہونے کے لیے 2 دنوں کی مہلت دی ہوئی تھی، جس میں سے 1 دن گزر چکا تھا۔ صوبراج کا دل جیتنے اور اس مفاہمت بڑھانے کے لیے میں اس مہلت میں چند روز کا اضافہ بھی کر سکتا تھا۔ میں جب چاہتا صوبراج سے بات کر سکتا تھا۔ اس وقت تک اسے میری نیت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے کوئی نہ کوئی فریب دے کر مار سکتا تھا۔ ہم سب کے اصرار کے باوجود چلال کھانے کے لیے نہیں رکا۔ وہ راج محل کے خلاف کیے جانے والے آپریشن کا چیف تھا۔ اپنی بددلی کے باعث اس عمارت کو جلتا ہوا چھوڑ کر میرے ساتھ چلایا تھا۔ اس آپریشن کے بارے میں اس کا فوری طور پر جائے واردات پر پہنچنا ضروری تھا۔ اس نے جو وقت ہمارے ساتھ گزارا تھا وہ راج محل میں آگ سے لڑنے والوں کے لیے کافی تھا۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ راج محل میں کسی چیز کو بچانا انسانی بساط میں نہیں رہا تھا۔ یہ توقع ضرور تھی کہ اس دوران میں وہاں لگی ہوئی آگ کا زور ٹوٹ چکا ہوگا۔ جلال کے چلے جانے کے بعد مجھے سنیل کے گھر کے قریب سے زندہ حالت میں پکڑے جانے والے کمانڈو کا خیال آیا اور میں نے اول خان سے کہا، امریکی قیدی کے بارے میں تازہ ترین خبریں کیا ہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پہلے والی گھسی پیٹی کہانی پر اڑا رہا۔ وہ لڑنے بھڑنے کے معاملے میں بودا ثابت ہوا، لیکن زبان کا بہت تیز و ترار ہے۔ اس نے مسلسل ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے قونصل خانے کے کسی سفارتی افسر سے رابطہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی غنڈہ گردی کی شکایت کر سکے۔ یہ تو کھلی دیدہ دلیری ہے، غزالہ بولی۔ کیا اب تک قونصل خانے سے رابطہ نہیں کیا گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس واقعے کو تقریباً آدھا دن گزر چکا ہے، اسی لیے میں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا تھا، اول خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قونصل خانے والے اپنے ذرائع سے شاید سب کچھ معلوم کر چکے تھے، لیکن پولیس کی طرف سے رسمی اطلاع ملے بغیر از خود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان سے رابطہ ہوتی ٹام پیٹرک تھانے پہنچا تھا اور اپنی موجودگی میں کمانڈو کا بیان ریکارڈ کرا کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابھی تک ان کا کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور لاش کا کیا بنا؟ میں نے متجسس انداز میں پوچھا۔ اسے قیدی نے شناخت کر لیا تھا، ٹام نے بھی پہچان لیا۔ اب تک وہ لاش ان کے حوالے کی جا چکی ہوگی۔ کسی نے ان مردودوں سے نہیں پوچھا کہ وہ دونوں اتنی رات گئے اس علاقے میں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے تیزی سے کہا۔ ضرور پوچھا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنا جرم قبول نہیں کریں گے۔ بات اسی وقت بنے گی جب ہم پولیس کو پورے پس منظر سے آگاہ کریں گے اور شیبہ سامنے آئے گی۔ اس وقت ان دونوں کے خلاف وہی سب سے مضبوط گواہ ہے۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، اس کا نام فی الحال پردے میں رہنے دو۔ اسے سامنے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سفارتی مراد کی آڑ میں بچے رہیں گے۔ تم شیبہ کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہو؟ اول خان بولا۔ کم اور زیادہ کی بات نہیں، اس وقت صرف وہی ہمارے سامنے ہے جسے سنیل یا صوبراج کا کچھ رابطہ ہونے کی امید ہے۔ تم اسے بہت زیادہ امید باندھے بیٹھے ہو، ویرا نے طنز سے کہا۔ ایسی عورتیں ذرا سی بھی اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ ایک سے شادی کرتی ہیں، دوسرے سے محبت کرتی ہیں اور تیسرے کا پہلو گرماتی رہتی ہیں۔ ہر مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت بس اسی کی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ ہر وقت نئے مرد کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ڈینی نے اسے ایسا کوئی رشتہ استوار نہیں کیا۔ اول خان نے میری صفائی پیش کی۔ جلال نے شیبہ کو دانا ڈالنے کی بات کہی تھی، ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ کافی وقت گزر جانے کے باوجود وہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکل سکی تھی۔
مجھے موہوم سی توقع ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے شیبہ کے گھر کا رخ کیا تو شاید وہ خاموشی سے مجھے اطلاع دیتے۔ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ وہ مجھے سنیل کا کوئی گہرا دوست سمجھ رہی ہے اور تمہارے کال کے مطابق اسے کسی نئے مرد کی تلاش بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے جھانسے میں آ جائے۔ ویرا نے استفسار طلب نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ تم نے مجھے پولیس والوں کو اصل معاملے سے آگاہ کرنے سے روکا ہوا تھا، اول خان کہہ رہا تھا۔ اب اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ فی الحال خاموش رہ کر تماشا دیکھتے رہو۔ شیبہ کے بیان یا شناخت کے بغیر بھی امریکیوں کے لیے سوال بہت مشکل ثابت ہوگا کہ ان کے دو آدمی رات کے 2 بجے سولجر بازار کے ایک ویران اور رہائشی علاقے میں کیا کرتے پھر رہے تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ اب تم اکیلے شیبہ سے ملنے نہیں جاؤ گے، ویرا بولی۔ مجھے اسے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل میں نیکی آئی تو وہ موبائل فون پر مجھ سے رابطہ کر لے گی۔ تمہاری طرف سے اس کے دل میں صرف بدی آ سکتی ہے۔ نیکی کے فرشتے ایسی عورتوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ تم نے اسے دیکھا ہے، نہ اس بیچاری سے ملی ہو، کیوں اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہی ہو؟ غزالہ نے از راہ تمسخر کہا۔ یہ بدگمانیاں نہیں، زندہ حقیقتیں ہیں۔ میرے مقابلے میں تمہیں دنیا کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے۔ تم ڈینی کو اسی طرح ڈھیل دیتی رہیں تو یہ ایک دن تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تم مجھے یاد کرتی رہ جاؤ گی۔ تم انتظار میں بوڑھی ہو جاؤ گی، مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اس بار سلطان شاہ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ تم چپ رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ تم میرے سامنے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ غزالہ میری دوست ہے، اسے آنے والے طوفان سے باخبر رکھنا میرا فرض ہے۔ میں شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دے کر مطمئن نہیں ہو جاتی۔ غنیمت ہے کہ تمہیں خود بھی اپنی حیثیت کا احساس ہے۔ سلطان شاہ نے استزائیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ کیسی حیثیت؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ تم خود اپنا موازنہ شتر مرغ جیسے بدوضع جانور سے کر رہی ہو۔ سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہی؟ بس اب بات نہیں بڑھے گی۔ میں نے ویرا کے تیور دیکھ کر فوری مداخلت کی۔ بات کہیں کی ہو رہی ہوتی ہے اور تم دونوں اسے کہیں اور لے جاتے ہو۔ ہم بہت سنجیدگی سے امریکی کمانڈوز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اول خان کے پاس ساری خبریں کئی گھنٹے پہلے کی تھیں۔ میرے اما پر اس نے سولجر بازار تھانے فون کیا تو اسے بتایا گیا کہ قیدی کے بعد لاش بھی امریکی قونصل خانے کے ایک افسر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ جلال ان دنوں کراچی میں امریکیوں کے تحفظ کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا۔ ہم لوگ سرکاری ملازم نہیں تھے، اس لیے سرکار کی بیشتر مصلحتیں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی تھیں۔ ہم حالات کے پیش نظر فوری طور پر اپنے فیصلے کرتے تھے اور کسی تاخیر کے بغیر انہیں عملی جامہ پہنا دیتے تھے۔ لیکن جلال کا معاملہ ہم سے بہت مختلف تھا۔ وہ ایک اہم سرکاری افسر تھا۔ اسلام آباد کے بااختیار حلقوں میں اس کی رسائی تھی، اس وجہ سے وہ بعض ایسی باتوں سے باخبر رہتا تھا جو کبھی منظر عام پر نہیں آتی تھی، لیکن ان کے اثرات ہر طرف نظر آتے تھے۔ ہمارے خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی ریشہ توانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آئے دن ان لوگوں کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے آتی رہتی تھی۔ ان کی ایجنسیاں دن رات پاکستان میں اپنے قدم جمانے کے لیے کوشاں تھیں، لیکن سرکاری حلقوں میں موجود فرض شناس افسروں کے تعاون سے ایس ٹی ایف پوری طرح سرگرم اور فعال تھی۔ ہم سب مل جل کر ان لوگوں کی ایسی کوششوں کو ناکام بناتے رہتے تھے۔ امریکیوں نے ان ناکامیوں کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا۔ گمنام کارندوں کے ساتھ انہوں نے کراچی کی بستیوں میں اپنے کئی اعلیٰ افسر بھی کھوئے تھے۔ وہ اپنی سازشوں کا سلسلہ ختم کرنے پر آمادہ تھے، نہ ہم ان کی سرکوبی کے مقدس فرض سے دستبردار ہو سکتے تھے۔ فرق صرف ایک تھا کہ ہم تیسری دنیا کے ایک ترقی پذیر ملک کے باشندے تھے اور امریکہ کو اکلوتی عالمی سپر پاور ہونے کی سند مل چکی تھی۔ اس زوم میں امریکیوں کی طرف سے کچھ عرصے پہلے یہ وارننگ آ چکی تھی کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب تھی کہ وہاں امریکیوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ امریکی حکومت ان حالات کو تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مہذب الفاظ میں ایک کھلی سفارتی دھمکی تھی کہ امریکیوں کو کراچی میں منمانی کرنے کی آزادی نہ دی گئی تو امریکی حکومت اس شہر میں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی سخت کارروائی کر گزرے گی۔ کسی میں یہ تاب نہیں تھی کہ امریکیوں سے یہ کہا جاتا کہ ان کا کراچی میں جینا دوبر ہو رہا ہے تو وہ 7 سمندر پار کر کے مرنے کے لیے کراچی کیوں چلے آ رہے ہیں۔ انہیں اپنی سلامتی عزیز ہے تو سازشوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے ملک میں مرتے رہیں۔ اپنی سرحدوں سے باہر جہاں بانی کا شوق اپنے آس پاس کے چھوٹے اور کمزور ملکوں میں پورا کر لیں۔ جلال کا مشورہ تھا کہ ہم اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیں تاکہ امریکی انتظامیہ کو کسی بڑے اقدام کے لیے بہانہ نہ مل سکے۔ ہم لوگ کافی عرصے سے اس سے احتیاط پر کاربند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹام اور نک زندہ تھے۔ ان کا ایک افسر امریکہ سے بھارت جاتے ہوئے کراچی میں رکا اور اپنی اوچھی حرکتوں کے باوجود زندہ سلامت آگے جانے میں کامیاب ہو گیا،
لیکن سنیل کے گھر کا رخ کرنے والے دونوں کمانڈوز کا معاملہ بہت مختلف تھا۔ سوبرائے کتنا ہی برا سہی لیکن ایک پاکستانی شہری تھا۔ ان دونوں نے ایئرپورٹ کے راستے میں اس پر ناکام قاتلانہ حملہ کر کے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان دونوں کا اس سے زیادہ سنگین جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس حملے میں سوبرائے کے 2 بے گناہ ملازموں کو قتل کر دیا تھا۔ ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا، لیکن ہمارے شواہد یہی بتا رہے تھے کہ سنیل کے گھر کا رخ کرنے والے دونوں سفید فام وہی تھے جنہوں نے سوبراج کی مرسیڈیز پر حملہ کیا تھا۔ وہ دونوں قاتل تھے اور ہر قانون کی روح سے واجب القتل تھے۔ سنیل کے گھر کے باہر وہ ہماری گرفت میں آئے تو میں نے جلال کی دی ہوئی مصلحت امیز ہدایات کو نظر انداز کر کے ان میں سے ایک کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اول خان کے ذریعے وہ خبر جلال کو بھی مل چکی تھی اور مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اس نے میری کارروائی پر کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے رویے میں صرف اتنی سی تبدیلی آئی تھی کہ اس نے اپنے معمول کے خلاف اس واقعے پر ہم میں سے کسی سے کھل کر گفتگو نہیں کی تھی۔ میرے لیے وہ بہت اچھی علامت تھی۔ ایک قاتل امریکی کے قتل پر جلال کی خاموشی بہت زیادہ پرمعنی تھی۔ اس سے یہ اشارہ بھی مل رہا تھا کہ غیر ملکی ایجنٹوں کے بارے میں ہمارے سرکاری رویے میں ایک قدر سخت تبدیلی آ چکی تھی اور ہم ذرا کھل کر اپنے دشمنوں کے خلاف قدم اٹھا سکتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی سرگرمیاں مان پڑ سکتی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر اول خان بھی چلا گیا۔ وہ راج محل کے سوختہ کھنڈرات کا بچش میں خود مشاہدہ کرنا چاہتا تھا، ساتھ ہی اسے شہر میں اپنے آدمیوں کی سرگرمیوں کی خیر خبر لینی تھی۔ اسے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے چونک کر اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں نک کا نمبر آیا ہوا تھا اور گھنٹی بج رہی تھی۔ نک نے صبح 8 بجے مجھے نیند سے بیدار کر کے فون پر بات کی تھی۔ اس گفتگو میں تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ آخر میں اس نے دھمکیاں دے کر فون بند کر دیا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس شدید تلخ کلامی کے بعد وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرے گا، لیکن موبائل فون کی بجتی ہوئی گھنٹی میرے اس اندازے کی نفی کر رہی تھی۔ کرنل، تم کیا کر رہے ہو؟ رابطہ ہوتے ہی نک کی سپاٹ آواز میرے کان میں آئی۔ سوچ رہا ہوں کہ میں داور ہوں یا ڈینی، میں نے سرد مہری سے جواب دیا۔ اور تم میرے غصے میں کہی ہوئی باتوں کو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو؟ تمہاری تلخ باتیں میرے دل پر نقش ہو چکی ہیں، میں نے اسی لہجے میں اختصار سے کہا۔ میں خلوص دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے ڈٹائی اور بے شرمی نے مجھے حیران کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیشتر امریکی بد زبان اور بے لگام ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے میں زیادہ وقت برباد نہیں کرتے، جو دل میں آتا ہے بے دھڑک کر ڈالتے ہیں، اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ سننے والے پر ان کی بات کا کیا اثر ہوگا۔ کسی مصلحت یا ضرورت کے تحت ان کو اپنی کہی ہوئی بات واپس لینی ہو تو کسی ندامت کے بغیر یہ بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ کوئی عام امریکی نہیں تھا، وہ امریکی انتظامیہ کا ایک اہم کارندہ تھا۔ اسے نہایت کروفر کے ساتھ کہی ہوئی اپنی ایک بات پر معذرت کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اپنے طرز عمل کے اعتبار سے وہ اپنے قومی دھارے سے الگ نہیں تھا۔ تمہاری باتیں بہت ترش بلکہ زہریلی تھیں، میں انہیں آسانی سے فراموش نہیں کر سکوں گا، میں نے گھمبیر آواز میں جواب دیا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اس نے اپنی کسی غرض کے تحت مجھے فون کیا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے اپنا تھوکا ہوا چاٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے ڈینی کی گرفتاری پر بہت زیادہ انحصار کیا ہوا تھا۔ واشنگٹن میں اس اہم قیدی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ تم نے اچانک اس کے فرار کی خبر سنا کر میری کھوپڑی اڑا دی۔ تم یقین کرو کہ وہ بری خبر سن کر میں آپے میں نہیں رہا تھا۔ یقیناً تم اپنے آپے میں نہیں تھے۔ تم نے وہ باتیں بھی کہہ ڈالیں جو تمہارے ذہن میں نہ جانے کب سے پروان چڑھ رہی تھی۔ تم کن باتوں کا حوالہ دینا چاہ رہے ہو؟ میں دوسری تمام باتوں کو تمہارے ذہنی خلفشار کا نتیجہ قرار دے کر نظر انداز کر سکتا ہوں، مگر 2 نکتے ہمیشہ جواب طلب رہیں گے۔ تم کھل کر بتاؤ کہ میں وضاحت کروں گا، اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اس وقت وہ غیر معمولی مفاہمانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ میں ہی ڈینی ہو سکتا ہوں؟ یہ اشتہار میں کہی ہوئی بات تھی، تم اسے اپنے دل میں لیے کیوں بیٹھے ہو؟